نماز کی جگہ یا صف کے آگے اگر جوتے پڑے ہوں تو کیا نماز ہو جاتی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ضرور سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا اس کے نیک عمل اس کے والدین کے حساب میں لکھے جاتی ہیں، لیکن جو کوئی بچہ برا عمل کرے تو نہ اس کے حساب میں لکھا جاتا ہے اور نہ ہی والدین کے حساب میں۔ پھر جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو قلم اس کے لیے جاری ہو جاتا ہے اور دو فرشتے جو اس کے ساتھ رہنے والے ہیں ان کو قلم دے دیا جاتا ہے کہ اس کی حفاظت کریں اور اسے قوت پہنچائیں۔ جب انسان حالت اسلام میں 40 سال تک پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 قسم کی بیماریوں یعنی پہلی جنون، دوسری جزام اور تیسری برس سے محفوظ کر دیتا ہے۔ جب 50 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کا حساب ہلکا فرما دیتا ہے۔ جب 60 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو اپنی طرف رجوع کی توفیق دیتا ہے۔ جب 70 سال کو پہنچتا ہے تو سب آسمان والے اس سے محبت کرنے لگ جاتی ہیں، اور جب اس کی عمر 80 سال ہو جائے تو اللہ رب العالمین اس کی حسنات کو لکھتی ہیں اور سید کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر جب 90 سال کی عمر ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کو اپنے گھر والوں کے معاملے میں شفاعت کرنے کا حق فرما دیتا ہے اور اس کی شفاعت قبول فرماتا ہے، اور اس کا لقب امین اللہ اور اسیر اللہ فی الارض یعنی زمین پر اللہ کا قیدی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس عمر تک پہنچنا عموماً انسان کی قوت بہم ختم ہو جاتی ہے، کسی چیز میں اس کے لیے لذت نہیں رہتی، ایک قیدی کی طرح زندگی گزارتا ہے، اور جب وہ ایک ارذل عمر تک پہنچ جائے تو اس کے تمام وہ نیک عمل نامہ اعمال میں برابر لکھے جاتی ہیں جو اپنی صحت قوت کے زمانے میں کیا کرتا تھا، لیکن اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ لکھا نہیں جاتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون سا بندہ بہتر ہے؟ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ بڑھاپے کو پہنچ جائے اور اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہوں تو وہ سب سے بہتر ہے۔ اس نے پھر سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے برا شخص کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بڑھاپے میں پہنچ جائے اور اس کے گناہ بہت زیادہ ہوں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، اے ابن آدم، قیامت کے دن اس وقت اپنے رب کے سامنے سے قدم نہیں ہٹا سکے گا جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ ان میں چند یہ ہیں کہ اس نے اپنی عمر کس چیز میں فنا کی، اس نے اپنی جوانی کو کن کاموں میں بوسیدہ کیا، اور اس نے اپنے علم کے مطابق کیا عمل کیا۔ بحوالہ حدیث ترمذی شریف۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی جس شخص کی عمر اسلام میں 40 سال تک پہنچا دے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے کئی قسم کی بلاؤں کو دور فرماتا ہے۔ پہلی جزام، دوسری مرض اور شیطان کے غضب ناک کرنے، اور اللہ تعالی جس شخص کی عمر اسلام میں 50 سال کو پہنچا دے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس پر حساب کو آسان پہنچا دیتا ہے، تو اللہ تعالی اس پر حساب آسان فرما دیتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے عمر کا ہر ایک حصہ اللہ سبحانہ و تعالی کی نعمت اور بیش بہا عطا ہے، لیکن ارذل عمر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور اللہ تعالی نے تم کو پیدا کیا اور پھر وہی تم کو وفات دے گا، اور تم میں سے بعض کو ارذل نکار عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے تاکہ انجام کار وہ حصول علم کے بعد کچھ نہ جان سکیں۔ حضرت عطا نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ سورہ نحل کی آیت نمبر میں ارذل عمر کا جو تذکرہ ہے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے،
کیونکہ مسلمانوں کی عمر جس قدر زیادہ ہو جاتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اس کی عزت اور کرامت بڑھ جاتی ہے اور اس کی عقل و معرفت بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور حضرت اکرمہ نے کہا کہ جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہتا ہے وہ ارذل عمر کی طرف نہیں لوٹایا جاتا۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ سوال کیا، اے امیر المومنین، میرے بال سفید ہوتے جاتی ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے اور وہ بوڑھے ہونے لگے تو ان کے بال بھی سفید ہونے لگے، اور جب پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بالوں کو سفید ہوتے دیکھا تو اللہ تبارک و تعالی سے عرض کی، اے پروردگار عالم، میرے بال کیوں سفید ہو رہی ہیں؟ تو رب کریم نے فرمایا کہ بالوں کا سفید ہونا بڑھاپے اور بزرگی اور تجربات میں فراوانی کی طرف اشارہ ہے، اور انسان کا بڑھاپا میں ہو جانا انسان کو نفسانی خواہشات سے دور کرتا ہے اور اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اس شخص کے پاس زندگی میں تجربات ہیں جن سے مشورہ لے کر آپ اپنے فیصلوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بوڑھوں کے مشورے زیادہ پسند فرماتا ہے، یعنی کہ بوڑھوں کے پاس جو تجربات ہوتی ہیں وہ اچھا مشورہ دیتی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، 4 شخص ایسی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ بات فرمائیں گے، نہ ہی انہیں پاک فرمائیں گے اور نہ ہی ان کی طرف رحمت سے دیکھیں گے، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وہ پہلا شخص جو قسمیں اٹھا کر مال فروخت کرنے والا ہو اور اس کی عمر بھی بڑھاپے میں پہنچی ہو اور وہ قسمیں اٹھاتا ہو، وہ سچی ہوں یا جھوٹی، اللہ سبحانہ و تعالی اس سے نفرت فرماتا ہے۔ نیک، اگر نماز کی جگہ یا صف کے آگے جوتے پڑے ہوں تو اس سے نماز کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، بشرطے کہ وہ جگہ پاک ہو اور جوتے ناپاک نہ ہوں۔ اس معاملے میں درذیل نکات قابل غور ہیں۔ جوتے کا آگے ہونا یا ان کے سامنے نماز پڑھنا شرعی طور پر منع نہیں ہے، یہ نماز کی قبولیت پر اثر انداز نہیں ہوتا، بشرطے کہ جوتے پاک ہوں۔ اگر جوتے اس طرح رکھے گئے ہوں کہ وہ جگہ یا صف گندی لگے تو ان کو مناسب انداز میں ہٹانا بہتر ہے تاکہ صفائی اور احترام برقرار رہے۔ نماز میں خشوع اور خضوع کا ہونا ضروری ہے، اسی لیے اگر جوتی آگے ہونے سے نمازی کی توجہ منتشر ہوتی ہو تو ایک طرف رکھ دینا افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کا خاص خیال رکھنے کی تلقین کی ہے، یعنی پاکیزگی اور صفائی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اگر جوتے آگے رکھے ہوں اور وہ پاک ہوں تو نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ جوتوں کو ایک طرف یا مناسب جگہ پر رکھ دیا جائے تاکہ صفائی، ادب اور توجہ میں خلل نہ آئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔